اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم گم ہوئی چیز کو واپس لانے کے وظیفہ پر بات کریں گے۔ آپ کی کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہو، یا کوئی شخص یا بچہ گم ہو جائے، یا پھر کوئی بھی چیز چوری ہو گئی ہو، تو دونوں ہی صورتوں میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت آسان اور سادہ سا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی آسان سی شرائط بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ آسانی سے اس عمل کو بھی سمجھ جائیں گے اور کوئی سوال بھی باقی نہیں رہے گا۔ عمل کچھ یوں ہے کہ جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسی وقت باوضو ہو کر یا کثیر الخیری یا دائم المعروفی یا دائم المعروفی کو پڑھنا شروع کر دیں، اور تب تک پڑھتے جائیں جب تک آپ کو چیز نہیں مل جاتی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور اول و آخر درود ابراہیمی کا ورد لازمی کریں، یعنی کہ جب بھی چیز گم ہو جائے تو سب سے پہلے وضو کریں اور پھر یا کثیر الخیری یا دائم المعروفی کو پڑھتے جائیں، اور جب چیز مل جائے تو درود ابراہیمی کا ورد کر کے عمل کو مکمل کر لیں۔ چاہے آپ کی چیز 3 دن تک نہ ملے، تب بھی آپ اس کو کثرت سے پڑھتے جائیں، اور جب چیز مل جائے تب ہی درود ابراہیمی کا ورد کر کے اس عمل کو مکمل کر لیں۔ وضو آپ عمل کے شروع کرنے سے پہلے کر لیں، اور اگر عمل دوسرے دن بھی جاری رہے تو دوسرے دن اگر آپ وضو نہیں بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چیز کا تصور بھی ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو چیز آسانی سے مل جائے۔ آسان سی شرائط یہ ہیں کہ جب بھی عمل کریں کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کو یقینی بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمل پر پورا یقین رکھیں کہ آپ کا مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ کسی قسم کا شک و شبہ آپ کے عمل کو ضائع کر سکتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ چیز نہ ملے۔ اس عمل کو کرنے کے دوران آپ کو چیز مل جائے گی۔ چور کا پتہ نہیں ہے تو چور کا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ اگر عمل کے دوران غسل واجب ہو جائے تو پہلے غسل کر لیں۔ خواتین مخصوص ایام میں عمل کو بغیر وضو کے کر سکتی ہیں، اور عمل شروع کرنے سے پہلے اگر حسب توفیق کچھ پیسے آپ مسجد میں ڈال دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔